واجب الاحترام حاضرین و ناظرین ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا ہے، جس کی 10 تاریخ کو سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس لیے آج شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ پاک حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائیں تم ان کو مردہ خیال ہی نہ کرو، ان کے بارے میں تم گمان ہی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ جو زندہ ہوتے ہیں ظاہر ہے زندہ رہنے کے لیے ان کو غذا بھی ضرورت ہوتی ہے، خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیا ان شہیدوں کو جو کہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تم مردہ گمان ہی نہ کرو، تو ان کی زندگی کے لیے کیا دنیا میں رہنے والوں کی طرح کھانا بھی ضروری ہے، خوراک بھی ضروری ہے؟ ہاں، زندہ رہنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ غذا اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر ان کو زندہ رہنے کے لیے کہاں سے رزق ملتا ہے، خوراک کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ نے اسے بیان فرمایا، عند ربهم یرزقون، ان کو ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے، یعنی شہیدوں کو جنتی میوے جات، جنتی کھانے جو ہیں ان کو دیے جاتے ہیں۔ جس طرح دنیا کے اندر لوگ مختلف قسم کی چیزیں زندہ رہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ نے جنتی میوہ جات سے ان کے زندہ رہنے کے لیے جو ہے انتظام فرما دیا ہے کہ وہ جنتی میوے کھاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوا کہ یہ جو شہید زندہ ہوتے ہیں ان کی روح صرف زندہ ہوتی ہے یا جسم بھی؟ یاد رکھیے، روح اور جسم جس طرح دنیا میں اکٹھے ہوتے ہیں، شہید ہونے والے شخص کی روح اور جسم دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان 2 آیاتوں کے اندر اللہ پاک نے اپنی راہ میں شہید ہونے والوں کی عظمت و شان بیان فرمائی ہے کہ یہ مردہ نہیں ہوتے اور تم نے نہ ان کو مردہ کہنا ہے، بلکہ ان کے مردہ ہونے کے بارے میں خیال بھی نہیں کرنا ہے۔ میں رب کا تمہیں حکم ہے، تم نے ان کو مردہ خیال ہی نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ زندہ ہیں اور ان کو ہماری
طرف سے ہی رزق دیا جاتا ہے۔ ان شہید ہونے والوں میں سے ایک ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو جو بھی شہید ہوا یا ہوگا اس کی شہادت کا چرچا اس کے شہید ہو جانے کے بعد ہوا کرتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں شہید ہو گیا ہے، اور پھر اس کو شہید کہنے والوں کو یقین بھی نہیں ہوتا، جی وہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ شہید ہو گیا ہے، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے، اور عام لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ شہید ہو گیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید ہیں جن کی شہادت کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خبریں دیں اور اپنے صحابہ کرام کو بتایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں کب خبر دی تھی؟ آئیے ذرا غور سے سنیے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا چرچا اس وقت کر دیا تھا جب کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پل رہے تھے، تربیت جو ہے وہ حاصل کر رہے تھے۔ اس کی دلیل مشکات شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل بنت حارث فرماتی ہیں کہ انہا داخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کیا۔ کیا؟ یا رسول اللہ انی رأیت حلما منکرا اللیلہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خطرناک خواب دیکھی ہے، ڈرونی خواب دیکھی ہے رات کو۔ قال، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ہوا، وہ خواب کیا ہے؟ قالت ہوا شدید، عرض کرنے لگی آقا وہ بہت خطرناک خواب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ما ہوا، وہ بتاؤ تو صحیح وہ ہے کیا؟ عرض کی میں اس کو بیان کرنا ناپسند کرتی ہوں اور آپ اس کو سننا ناپسند فرمائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بتائیں۔ عرض کی رأیت قطعۃ من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، آقا میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کے میری گود میں رکھا گیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت خیرن، اے میری چچی آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے، یہ خطرناک خواب تو نہیں ہے، آپ ایسے گھبرا رہی ہیں، یہ تو بہترین آپ نے خواب دیکھا۔ تو حضور پھر اس کی تعبیر کیا ہے؟ بظاہر تو میں ڈر رہی ہوں کہ یہ خواب میرے نزدیک تو اچھا نہیں ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں یہ اچھی خواب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تالد فاطمہ تو انشاء اللہ غلاما یکون فی حجرک، کہ فاطمہ جو میری بیٹی ہیں ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ آپ کی گود میں ہوگا۔ چونکہ آپ ہمارے خاندان میں بڑی خاتون ہیں اور
بڑی جو ہیں بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں، اس لیے اے چچی میرے بیٹی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، وہ آپ کی گود میں آئے گا، آپ اس کی تربیت کریں گی اور ان کو آپ پالیں گی۔ تو حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں فوالدت فاطمۃ الحسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جنم دیا۔ فکان فی حجری، تو پیدا ہونے کے بعد وہ میری گود میں آئے، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا خواب کی تعبیر کے وقت۔ تو فرماتی ہیں فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضعته فی حجرہ، میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ان کو رکھا اور بٹھایا، تو میری توجہ ادھر ادھر ہوئی، دوبارہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریقان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ میں نے یہ دیکھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مالکا، آقا آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ آپ کا نواسا آپ کی گود میں ہے، آپ کو تو اس وقت خوش ہونا چاہیے لیکن آپ رو رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری چچی، ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، وہ مجھے بتا کے گئے ہیں کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے لوگ جو ہے شہید کر ڈالیں گے۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ کیا آپ کے اسی بیٹے کو شہید کریں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جبریل علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کی جگہ سے مٹی بھی لا کے دی ہے، یہ مٹی ہے اور یہ جبریل علیہ السلام نے لا کے دی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پل رہے تھے، تو بچپن ہی کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شہید ہونے کے بارے میں خبر دے دی تھی کہ یہ شہید ہوں گے، اور پھر یہ خبر صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بھی نہیں تھی، یہ خبر شہادت والی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی مشہور تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے بارے میں جانتے تھے۔ صرف صحابہ کرام نہیں بلکہ اللہ کے جو فرشتے تھے وہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں جانتے تھے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس فرشتے کے ذمے بارش برسانا ہے اس نے اللہ تبارک و تعالی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت مانگی، اللہ نے اس فرشتے کو اجازت دے دی، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور حضرت انس فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ تم دروازے پر ٹھہرو، اندر کسی کو تم نے نہیں آنے دینا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا دروازے پر کھڑی تھیں اور پہرا دے رہی تھیں کہ اندر کوئی نہ آئے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب دروازے پر آئے زبردستی اندر آ گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روکتی رہیں لیکن وہ نہ رکے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر جا کے بیٹھ گئے۔
سبحان اللہ، یہ بھی بڑی خوش نصیبی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر بیٹھنے کا جی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور یہ سعادت نصیب ہوئی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر جا بیٹھے، اس وقت بارش برسانے والا فرشتہ بھی چونکہ موجود تھا، تو اس نے جب دیکھا عرض کیا آقا کیا یہ بچہ آپ کو پیارا لگتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے یہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ اس فرشتے نے کہا آقا یہ آپ کا بیٹا آپ کے بعد آپ کی امت کے ہاتھوں شہید ہوگا، اور اگر آپ چاہیں تو میں وہاں کی مٹی جو ہے وہ بھی آپ کو لا کے دکھا سکتا ہوں۔ پھر اس فرشتے نے کیا کیا، ہاتھ مارا، وہاں کی مٹی سرخ جو ہے وہ لا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ تو اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو بارش برسانے والا فرشتہ موجود تھا، اس کو بھی پتہ تھا، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یہ آپ کا نواسہ جو ہے شہید ہو جائے گا۔ پھر وہ مٹی کہاں گئی؟ جو ایک روایت کے مطابق جبریل علیہ السلام نے لا کے دی، دوسری روایت کے مطابق بارش برسانے والے فرشتے نے لا کے دی۔ وہ مٹی پھر کہاں گئی؟ وہ مٹی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو پکڑوا دی۔ جیسا کہ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے گھر میں حسنین کریمین کھیل رہے تھے، تو اتنے میں جبریل علیہ السلام ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے آپ کا یہ نواسہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی امت کے لوگ جو ہے وہ شہید کر ڈالیں گے۔ اور جبریل علیہ السلام نے وہ مٹی جو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے والی جگہ سے لی تھی، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی مجھے پکڑوائی اور فرمایا اے ام سلمہ یہ مٹی ہے، اسے شیشی میں بوتل کے اندر آپ نے بند کر کے رکھنا ہے اور اسے محفوظ کر کے رکھنا ہے، جس دن یہ مٹی خون کے اندر بدل جائے گی تو سمجھ لینا میرا نواسہ شہید ہو گیا ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ مٹی شیشی کے اندر ڈال کے رکھی۔ روزانہ اس شیشی کو دیکھ کر فرماتی تھی اے بوتل کے اندر موجود مٹی، جس دن تو خون کے اندر بدل جائے گی وہ دن عظیم ہوگا۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کی خبر جو ہے وہ دے دی تھی ان کے بچپنے کے اندر، اور مٹی بھی جبریل علیہ السلام نے لا کے دے دی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر وہ مٹی حضرت ام المومنین کے ہاں حضور نے محفوظ کروا دی۔ اب سوال یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی ازواج مطہرات تھیں، تو صرف ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو وہ مٹی کیوں پکڑوائی؟ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور کو بہت پیار تھا جی، اسی طرح حضرت سودا، حضرت زینب، حضرت حفصہ جی، کئی آپ کی ازواج مطہرات اس وقت حیات تھیں۔ تو اب ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو یہ مٹی پکڑوانے میں کیا حکمت تھی؟ حکمت یہ تھی
کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی اس وقت ام المومنین حضرت ام سلمہ حیات ہوں گی، اس وقت یہ زندہ ہوں گی، اس لیے انہیں یہ مٹی پکڑوا دی، جس سے معلوم ہوا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں، اپنی ازواج مطہرات کے بارے میں جانتے ہیں کس کی کب جو ہے وہ موت واقع ہوگی۔ اس کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف اپنی امت کے بارے میں یہ نہیں جانا کہ وہ کب مرے گی اور ان کی موت کا وقت کب ہوگا، ان کا اسلام پہ ایمان پہ خاتمہ ہوگا یا نہیں، یہ بھی سب کچھ جانتے تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے 8 درجے ہیں، حضور ان جنت کے 8 دروازوں اور 8 درجوں کو جانتے تھے کہ کون کس درجے میں پہنچ گیا ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی، عرض کی حضور میرا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا ہے، مجھے بتائیں میرا وہ بیٹا جنت میں ہے یا جنت کے علاوہ کہیں ہے؟ اگر وہ جنت میں ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور اگر وہ دوزخ میں ہے تو اس صورت میں پھر میں روؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ ارشاد فرمایا، اے خاتون آپ کے رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بیٹا اس وقت جنت الفردوس میں ہے۔ جنت کے 8 درجے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ جنت کے 8 درجوں کے اندر نظر بھی دوڑا لی، اور اتنی بڑی جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے درمیان کی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر درجے کے اندر نظر دوڑا لی، اس کے بیٹے کو بھی دیکھ لیا کہ کس جگہ پہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اب بھی ذہن میں رکھیے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں بھی جانتے ہیں، ہم دن رات کیا کرتے ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، حضور کی سنت پہ کس قدر ہم عمل کرتے ہیں، حضور سے کتنی محبت رکھتے ہیں، حضور کے اہل بیت سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں صبح شام حضور کی بارگاہ میں ہر امتی نہ پیش ہوتا ہو۔ حضور ہر ایک امتی کو صبح شام دیکھتے ہیں، اس کی قوم کو بھی جانتے ہیں، اس کا قبیلہ بھی جانتے ہیں، اس کا نام بھی جانتے ہیں، اس کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں۔ تو اس طرح حضور ہر ایک امتی کو صبح شام اس کی پیشانی سے پہچانتے بھی ہیں۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ کون میرے آل سے محبت کرتا ہے اور کون میرے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرتا ہے اور اس شہادت کے تذکرے کو سنتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ ہم اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی باتیں کر کے اس طرح جو ہے اظہار کر رہے ہیں۔ آقا ہمیں آپ سے بھی محبت ہے، آپ کی آل سے بھی ہمیں محبت ہے۔ اچھا، اب یہ تو جواب ہو گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ حیات میں بتا دیا تھا میرا یہ نواسہ شہید ہوگا۔ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کی اور سن کی وقت کی بھی نشاندہی فرمائی تھی؟ ہاں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہونا تھا وہ سال بھی بتایا، وہ سن بھی بتایا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذ باللہ
من سنۃ الستین و امارۃ الصبیان، کہ اللہ تعالیٰ کی تم پناہ مانگو کس سے؟ 60ویں سال سے اور بچوں کی حکومت سے۔ یعنی 60ویں سال جو ہے جی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوگی، اس وقت جو ہے حکومت لڑکوں کی ہوگی۔ تو یہ جو یزید تھا 60ویں سال یعنی 60ویں ہجری میں اس نے جی بادشاہ بننا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ یزید آ کے عدل و انصاف کا نظام تباہ کرے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس یزید کے بارے میں خبر دی تھی کہ یہ جو ہے عدل و انصاف کا نظام تباہ کرے گا اور اس کی حکومت کمزور ہوگی۔ اور کس کی حکومت کمزور ہوتی ہے؟ جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، اگر تعلق ہو تو دین سے اس کا زیادہ تعلق نہ ہو، دین سے دور رہتا ہو، اس کی حکومت کمزور ہوتی ہے۔ اور ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ 60ویں ہجری سے پہلے تک جو حکومتیں آئیں گی وہ مضبوط ہوں گی اور دین کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہوگا۔ جیسے 60واں سال جی آئے گا، اس 60ویں سال سے جس کی حکومت شروع ہوگی وہ حکومت بھی کمزور ہوگی، چونکہ اس کا تعلق دین سے جو ہے وہ کمزور ہوگا۔ تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ سمجھ لیا کہ 60ویں سال کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہونی ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من راس الستین، کہ اے اللہ میں 60ویں سال سے پناہ مانگتا ہوں تیری، و امارت الصبیان، اور بچوں اور لڑکوں کی حکومت سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے 60ویں ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہونا ہے، اور جن لوگوں نے ان کو شہید کرنا ہے وہ بھی جانتے تھے۔ اس لیے اپنی زندگی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد کہ 60ویں ہجری سے تم پناہ مانگو اور لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگو، اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پناہ مانگتے تھے کہ 60واں سال جو ہے وہ مجھے دکھائی نہ دے کہ میں موجود ہوں اور میرے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں۔ تو اس لیے اس دعا کا پھر کیا اثر ہوا؟ اللہ پاک نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول فرما لی۔ 1 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والے سال کے بارے میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت بھی فرمائی اور اس پہ عمل کر کے جی دعا اللہ کی بارگاہ میں کر کے اس طرح قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہیں جن کے شہید ہونے کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچپنے کے اندر بتا دیا تھا اور سن شہادت بھی بتا دی تھی۔ اور اب سوال یہ ہے کہ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں پہ شہید ہونا تھا وہ جگہ بھی کیا بتائی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ بھی بتائی کہ کہاں پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید ہونا ہے۔ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ظاہر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بیان کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرب و بلا میں جہاں پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید ہونا تھا وہاں پہ جب پہنچے لوگوں کو بتایا کہ یہ جگہ ہے جہاں پہ
ہمارے خاندان کے لوگ آ کے خیمے لگائیں گے اور اس طرح اونٹ بٹھائیں گے، کجاوے جو ہے وہ یہاں پہ رکھیں گے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بتایا کہ کون کون کس جگہ پہ شہید ہوگا۔ تو اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سبحان اللہ کتنی بڑی ممتاز ہے کہ شہید ہونے والے شہید ہو جاتے ہیں، بعد میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے فلاں شہید ہو گیا، لیکن ان کی شہادت ایسی بڑی شان والی فضیلت والی ہے کہ جو ابھی شہید ہوئے نہیں تھے پہلے ہی آپ کے شہادت کے چرچے ہو رہے تھے۔ جی اب کوئی کہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چرچا تو پہلے کر دیا کہ جی انہوں نے شہید ہونا ہے، پھر ان کو شہید جس نے کرایا یزید پلید، اس کو پھر ہم کیوں برا کہتے ہیں؟ اس لیے برا کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کو شہید کر کے حضور کو اذیت پہنچائی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں تو ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ نے ان کے لیے ذلت ناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ تو اس لیے ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرانے کے اندر جس کا ہاتھ تھا، جس نے شہید کرایا، ہم اس کو برا کہتے ہیں، اس کو پلید کہتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی یزید پلید سے اپنا تعلق رکھے گا، اس کو نیک کہے گا، رحمت اللہ علیہ کہے گا، تو اس کا حضور سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار کو تکلیف میں دے کر بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، قید ہو کے جی آئے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا حضرت عباس کو قید میں دیکھا تو آپ نے اعلان فرمایا کہ اس کا فدیہ لے لو، میرے اس چچا کو چھوڑ دو۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو تکلیف میں قید میں دے کر برداشت نہیں کیا، وہ تو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی، اذیت پہنچ رہی تھی۔ تو اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ جو مسلمان اور وہ ہستی ہیں کہ جو جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے، ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، ان کو شہید کر کے اور اتنا جی سخت جو ہے ان لوگوں نے آپ پہ ظلم و ستم کیے، اور اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جی اپنی جان کے ساتھ ساتھ 72 جانوں کا اور بھی نذرانہ پیش کیا اپنے نانا جان کی دین کی حفاظت کے لیے۔ تو اس طرح ہمیں اس سے سبق مل رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے آئے ہیں اس کی حفاظت کرنے کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے جان قربان کرنی چاہیے، مال بھی قربان کرنا پڑے تو مال قربان کر دینا چاہیے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے لیے 3 عزتیں ہیں، جو ان 3 عزتوں کو محفوظ کر لے گا اللہ اس کا دین بھی محفوظ کر دے گا اور اس کی دنیا بھی محفوظ کر دے گا۔ کون کون سی 3 عزتیں؟ فرمایا ایک تو دین اسلام کی عزت، اور دوسری میری عزت، اور تیسری میرے رشتہ داروں کی عزت۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا جو پہرا دیتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی عزت کا جو پہرا دیتا ہے، دین اسلام کا جو پہرا دیتا ہے،
تو اس صورت میں اس کی دنیا بھی محفوظ ہو جاتی ہے، اس کا دین بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دین اسلام کی عزت کا خیال رکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا خیال کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی عزت کا خیال رکھیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگو تم اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی محبت سکھایا کرو، 3 چیزیں سکھایا کرو۔ کون کون سی؟ فرمایا ایک تو اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھایا کرو، نمبر 2 اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو سکھایا کرو، نمبر 3 قرآن پاک پڑھنے کی جو ہے وہ محبت اپنی اولاد کو سکھایا کرو۔ تو لیکن آج کل ہمارا حال کیا ہے؟ ہر بندہ جانتا ہے قرآن پاک پڑھنے کی کتنی محبت ہم اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں۔ جی قرآن پاک پڑھانے کے لیے مولوی صاحب ٹیوشن کے طور پر رکھ لیتے ہیں، مولوی صاحب آپ آیا کریں، کوئی 5-10 منٹ جو ہے ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کریں۔ باقی چونکہ ہمارے بچوں نے کالج جانا ہوتا ہے، یونیورسٹی جانا ہوتا ہے، اس لیے ہمارے بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، مختصر وقت میں آپ نے ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا ہے۔ لیکن حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ یہ کالج یونیورسٹی والی صرف تعلیم دینی ہے یا قرآن پاک کی تعلیم دینی ہے؟ حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیم دینی ہے، قرآن پاک کی محبت اپنی اولاد کو سکھانا ہے۔ لیکن ہم کس تعلیم کی طرف اپنے اولاد کو لگا دیتے ہیں؟ معاذ اللہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے جب بچوں کا امتحان آتا ہے اس وقت بچوں کو کہتے ہیں آپ نے مسجد میں نہیں جانا نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ آپ کا پیپر ہے، ادھر بیٹھ کے آپ تیاری کریں، نماز پڑھنے جائیں گے آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ معاذ اللہ کیا فائدہ ایسی تعلیم کا جو نماز سے بھی دور کر دے، دین سے بھی دور کر دے، قرآن سے بھی دور کر دے۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، ایک خاتون آئی کہا کہ میرا بیٹا بہت پڑھا لکھا ہے لیکن بے روزگار پھر رہا ہے، آپ کوئی دعا کریں ہمارا بیٹا جی روزگار والا بن جائے۔ تو میں نے عرض کی کہ آپ جو ہے اس بچے کو کہیں کہ فلاں سورت پڑھ لیا کرے۔ کہتے ہو اس نے تو قرآن پاک پڑھا بھی نہیں ہے، قرآن پاک جب پڑھا نہیں ہے تو پھر وہ کیا تلاوت کرے گا اور کون سی سورت وہ پڑھ سکے گا؟ تو بس آپ دعا کر دیں۔ اب دیکھیے بہت پڑھا لکھا ہے جناب، ایم فل پی ایچ ڈی جناب فلاں فلاں اس نے کورس کر رکھے ہیں۔ ایسے کورس کرنے کا کیا فائدہ کہ جس کا نہ دین سے تعلق، نہ دنیا سے تعلق، نہ آخرت سے۔ قرآن ایسی واحد کتاب ہے جس کی محبت کرنے والا جو ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے، خود اکیلا جنت میں نہیں بلکہ اپنے گھر والوں میں سے 10 افراد جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی ان کو بھی ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ تو اس لیے آج کے درس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا چرچا آپ کی شہادت سے پہلے ہو گیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے، اور اس طرح آسمان والوں کے اندر بھی آپ کی شہادت کا چرچا ہو رہا تھا اور زمین والوں پر بھی۔ اور ساتھ یہ بھی معلوم ہوا حضور نے آپ کی شہادت کا سن بھی بتا دیا، جگہ بھی بتا دی، اور ساتھ آج کے درس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ حضور کے اہل بیت اور حضور سے محبت اپنی اولاد کو بھی سکھانی چاہیے، قرآن پاک پڑھنے کی محبت بھی اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔